السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اتنا دن سے غیبت کے بارے میں بتا رہے تھے نا، میں سمجھتا ہوں سب کو کافی سمجھ میں آیا ہوگا۔ بہت سارا علم، بہت ساری معلومات غیبت کے بارے میں پتہ کیے سب لوگ انشاءاللہ۔ اور دیکھیے، الآفت السادسۃ عشر النمیمہ، نمیمت بولنا مطلب چغلگری بولتے ہیں نا، چغلگری بولنے کے بارے میں ہے۔ وہ بھی غیبت کے جیسے بہت ہی خطرناک ہے۔ دیکھیے اس کا بھی تھوڑا بیان کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہماز مشاء بنمیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، حمالۃ الحطب۔ سمجھے؟ یہ سب تم جانتے ہو۔ ہماز مشاء بنمیم مطلب یہ نمیمت سے گھومنے والے اور لوگوں کے عیب بتانے والے، سمجھے؟ ہماز بولتا ایاب للناس، سمجھے؟ لوگوں کے عیب بتانے والا، دوسروں کو سنانے والا جو بھی ہو، سمجھا؟ وہ ہے۔ تو زیادہ نمیمت بولنے والوں کے بارے میں قرآن میں بہت ہی سختی کے ساتھ بیان کیے ہیں، شدت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اور اسی طرح ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہمزہ اور لمزہ ایک ہی ہیں، مطلب غیبت بولنے والے، نمیمت بولنے والے، ایاب للناس۔ اوکے، تو ادھر بھی بولتے ہیں ویل لکل ہمزۃ، ہر ایک کیا ہے؟ ہمزہ اور لمزہ مطلب غیبت بولنے والے، نمیمت بولنے والے لوگوں کو کیا ہے؟ چغلگری کو، تو چغلگری کرنے والوں کو کیا ہے؟ بربادی ہے، ویل جہنم ہے، سمجھے؟ اور دیکھیے حمالۃ الحطب، یہ ابو لہب کی عورت کے بارے میں، ابو لہب کی بیوی کے بارے میں نازل ہوئی آیت ہے۔ یہ حطب معنی کیا بولتے ہیں؟ درخت کا جو ٹکڑا ہوتا ہے نا، وہ یہ باندھ کر بنڈل بنا کے لے کے جانے والی تھی، حمالت اٹھانے والی تھی۔ اس کا مراد ہے انہا کانت نمامۃ، کیا ہے وہ کیا کرتے تھے؟ نمامۃ، وہ نمیمت بولنے والے تھے۔ یہ بانڈ سے کیا ہے؟ ابھی جو کاٹ کے جو ٹکڑا ہے وہ باندھ کے لے کے جانے سے اس کا مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے نمیمت بولنے والی تھی، سمجھے؟ اور نمیمت کیا ہے؟ نمیمت بولا تو ایسی بات ہے، دوسرے کے بارے میں کیا کرنا؟ دوسرے کی بات لے کر جس کے بارے میں کہا گیا ہے اس کو بتانا، سمجھے؟ دوسروں کی بات لے کر جس کے بارے میں بتایا ہے اس کو بتانا۔ جیسے کیا ہے؟ میں کیا کروں؟ نہیں تو سکھدار کیا کرتے ہیں؟ مجھ سے دوسروں کے بارے میں کچھ سنا، وہ بات لے کر میں کیا کیا؟ اس کے بارے میں جہر الگویا کے بارے میں کیا کیا؟ سکھدار کو کچھ بتایا، تو میری بات کیا کرتے ہیں؟ سکھدار کیا اس کو بتاتے ہیں؟ جہر الگویا کو بولتے ہیں، سمجھا؟ اسی طرح دیکھیے، پھر ایسا بولنا، ایک آدمی تمہارے بارے میں اسی طرح بتایا ہے، سمجھے؟ جیسے سکھدار مجھ سے، میں سکھدار کو بتایا تھا، سکھدار جا کے جہر الگویا کو بولتے ہیں آپ کے بارے میں استاد اسی طرح بتایا تھا۔ یہ ایک نمیمت ہے۔ تو یہ نمیمت کا کیا حقیقت نہیں ہوئی ہے، اس میں اور بھی کچھ شامل ہے، جیسے اس کے حد
جو ناپسند کرنے والی چیز ہے اس کو ظاہر کرنا، ناپسند کرنے والی چیز کو ظاہر کرنا، وہ کس سے ہو سکتا ہے؟ جس سے کہا گیا، جس سے کہا گیا اس سے بھی ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے، اور تیسرا جو ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب میں اگر جہر البیا کے بارے میں غیبت کہا تو کچھ باتیں کہا تو وہ کیا کرتے ہیں، سکھدار میرے سے لے کر جہر البیا کو بولتے ہیں نا۔ ادھر ایک سر نہیں تو ایک بات، جو بات بولنا ناپسند کرتے ہیں وہ بات کو ظاہر کرتے ہیں نا۔ اگر میں سکھدار کو جو بولا تھا وہ میں یہ سوچ کے بولا تھا سکھدار یہ کسی کو نہیں بولنا، سکھدار کیا کیا وہ دوسرے کو بتایا، مطلب جس کے بارے میں بولا تھا اس کو جا کے بتایا، تو ادھر کیا ہوا، وہ کشف ظاہر کیسے کرتے ہیں؟ ایک تو بات میری بات سکھدار جہر البیا کو بولنا میں پسند نہیں کرتا ہوں، تو ادھر میری بات کو ادھر ظاہر کیا ہے نا۔ نہیں تو یہ بات میرے سے یہ بات کیا ہے، جہر البیا سننا وہ بھی نہیں پسند کرتے ہیں، نہیں تو سکھدار یہ بات کو بولنا پسند نہیں کرتے۔ ایسے اسی طرح یہ جو بات بولنا نہیں تو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ یہ ظاہر کرنے میں بس قول نہیں ہے، قول سے نہیں ہے، وہ کتاب ہم جیسے غیبت کے بارے میں بتائیں، کتابت سے بھی ہو سکتے ہیں، یہ اشارہ سے ہو سکتے ہیں، جیسے بھی دوسروں کو سمجھانے کا کسی بھی طریقہ سے اگر پہنچا دیتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، وہ سب نمیمت میں شامل ہوتے ہیں، جیسے غیبت کے وہاں بتائے، سمجھے۔ یہ ابھی اور ایک بات ہم نمیمت بتایا نا، وہ قول ہو یا فعل ہو، جو بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان کے قول کو اگر کیا کرتے ہیں دوسروں کو بتاتے ہیں، وہ بھی اس میں یہ نمیمت میں شامل ہے، یا دوسروں کا عمل کے بارے میں اگر بولتے ہیں وہ بھی نمیمت میں شامل۔ جیسے میں سکھدار کو جہر البیا کی کسی بات کے بارے میں بتایا، وہ بھی نمیمت ہے۔ پھر وہ بات لے کر سکھدار کیا کیا ہے، اس کو بتایا، جہر البیا کو بتایا، تو جہر البیا کی بات کے بارے میں نمیمت کیا، نہیں تو سکھدار نمیمت کیا۔ اور اسی طرح جہر البیا کی کسی عمل کے بارے میں اگر میں بولا، وہ بھی اگر جا کے سکھدار بتایا تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، غیبت ہوتے ہیں۔ مطلب خاص کچھ نہیں ہے نمیمت ہونے کے لیے، وہ بس ایک انسان کے قول سے ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، نہیں تو کچھ عمل سے ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ جو بھی ہو اس کا حد یہ ہے، جو ظاہر کرنا جو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے ہیں اس کو ظاہر کرنا، وہ کچھ بھی ہو وہ سب نمیمت میں آ جائے گا، سمجھے۔ اور دیکھیے ابھی جیسے بتایا نا، حد اس کا حد نمیمت کی حد وہ سر راز کو پھیلانا ہے، اور کیا جو بات بولنا کیا ہوتے ہیں، جو بات ظاہر کرنا ناپسند کرتے ہیں اس کو بول کر وہ راز کو توڑنا ہے، سمجھے۔ اگر تم ایسے کسی سے اگر ایسے سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں، یہ نمیمت کی جیسے کچھ باتیں اگر سنتے ہیں نہیں تو دیکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم خاموش رہنا چاہیے، سمجھے۔ اگر ایسی جو بات مسلمانوں کے لیے فائدہ مند باتیں ہیں وہ بولنا، کچھ فائدہ مند باتیں ہیں تو بس کیا بول سکتے ہیں، اس کے بارے میں شکایت کر سکتے ہیں، نہیں تو وہ بات کو حکایت کر سکتے ہیں۔ یوں جیسے ایک بات میرے سے جو بات سکھدار سنا ہے، وہ بات اگر دوسروں کو نہیں سنایا، نہیں سمجھایا،
مسلمانوں کو مصیبت آ سکتی ہے، نہیں تو کچھ نقصان پہنچا سکتی ہے، ایسی کچھ باتیں تو وہ بات کو ظاہر کرنا اسلام میں جائز ہے۔ نہیں تو پھر ایسا کچھ کسی کو مصیبت نہیں ہے تو پھر بولنا نہیں ہے۔ اور ایک انسان کے کیا پہلے ہم غیبت کے وہاں بتائے تھے، عیب یا اس کا اگر کچھ نقصان کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو وہ آدمی کیا کیا ہے، غیبت کو بھی نمیمت کو بھی جمع کیے ہیں، دونوں اس کو ملے گا، غیبت بھی ملے گی اور نمیمت بھی ملے گی، ہے نا۔ جیسے زہر البویا کے بارے میں کیا کر رہا ہوں، اس کے کچھ نقصان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یا اس کا کچھ عیب کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو یہ بات لے کر سکھدار اس کو بولیں گے نا، تو کیا ہوا، اس کے عیب کے بارے میں بولنا کیا نہیں کرتے ہیں، زہر البویا پسند نہیں کرتے ہیں، اس کا نقصان کے بارے میں بات کرنا وہ پسند نہیں کرتے ہیں نا۔ تو ادھر کیا ہوتا ہے، یہ بات بولنے سے وہ آدمی بس نمیمت نہیں بولتے، غیبت بھی بولنے والا بن جاتا ہے۔ اور نمیمت بولنے اس لیے ایک انسان نمیمت بولتے ہیں، محکی کسی کے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے دل میں ایک بری سوچیں، نہیں تو اس کو برا کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں بولتے ہیں۔ مطلب میں سکھدار کو زہر البویا کے بارے میں بتاتے وقت کیا ہوتے ہیں، میرے دل میں یہ مقصد ہے، میں زہر البویا کو بے عزت کر رہا ہوں، نہیں تو میں زہر البویا کو پسند نہیں کرتا ہوں، اس لیے میں زہر البویا کے بارے میں بات کرتا ہوں، ہے نا۔ اور کیا کبھی ایسے بھی ہو سکتے ہیں، میں جس کو بتا رہا ہوں اس کو محبت دکھانے کے لیے، مطلب زہر البویا کے بارے میں سکھدار کو بولتا ہوں، کس لیے، سکھدار کو میری محبت دکھانے کے لیے، مطلب میں سکھدار کو پسند کرتا ہوں، اس لیے میں اس کے سیکرٹ زہر البویا کے سیکرٹ اس کو بتا رہا ہوں، نہیں تو کچھ بھی ہو، مطلب جس کو ہم بات کرتے ہیں اس کو ہم سے پیار ملنے کے لیے، نہیں تو اس سے ہم کو پیار ملنے کے لیے جو بھی ہو وہ اس میں شامل ہے، سمجھا۔ اور ایسا ہی بیکار باتوں میں کیا کرنے کے لیے، مالا یعنی باتوں میں ڈوبنے کے لیے، اس میں مشغول اور مصروف رہنے کے لیے بھی ہوگا، ایک انسان دوسروں کی نمیمت بولتے ہیں، سمجھے۔ ایسی کچھ چیزیں ہیں، ایسے کچھ ریزن ہیں، اس کے علاوہ کیا نہیں ہوتا، مطلب یہ سب نمیمت بولنے کا ایک وجہ ہے، سمجھے۔ تو جو بھی انسان اگر نمیمت بولتے ہیں وہ آدمیوں میں کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں، سمجھے، وہ آدمیوں کے بارے میں ہم کچھ چیزیں سمجھنا چاہیے، مطلب جو آدمی نمیمت بولتے ہیں وہ نمیمت بولنے والے آدمی کے بارے میں ہم کچھ سمجھنا ہے، ہم اس کے حساب سے ان کو ریاکٹ کرنا ہے۔ دیکھیے ایک بات کیا ہے، چار پانچ نہیں تو چھ باتیں بتا رہے ہیں، دیکھیں، اللہ یصدقہ، جو نمیمت بولتے ہیں اس کو کیا نہیں کرنا، ہم سچ نہیں سمجھنا، سمجھے، کیونکہ لِأَنَّ النَّمَامَ فاسق، بے شک نمیمت بولنے والے فاسق ہیں، اگر نمیمت بولنے والے فاسق نہیں تو پھر وہ کیا ہونا تھا، ایک آدمی ہونا تھا، بلکہ ادھر فاسق ہے، فاسق کی بات سننے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے نا، قرآن میں ظاہر ہو کے بتایا نا، کھلا ہو کے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ہے نا، ایک فاسق اگر تمہارے ساتھ آ کے کچھ باتیں کہتے ہیں وہ تم تبھی ان کو وہ بات کو سمجھنا چاہیے، یقین کر لینا ہے، یقین کرنا چاہیے، کیونکہ تم ایک قوم کو ایک مصیبت میں ایک جہالت میں پہنچانے کے پہلے، نہیں تو اگر تم اس کو کیا نہیں کرتے ہیں
یہ جو آدمی بات کی وہ بات کو اگر تفصیل کے ساتھ اگر نہیں سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ہم وہ بات کی وجہ سے ہم ایک قوم کو کیا کر سکتے ہیں، جہالت میں پہنچنے کے لیے پہنچانے کی چانس ہے۔ مطلب میری بات لے کر میری بات کو سکھدار اگر سمجھنا نہیں، اگر صحیح طور پر نہیں سمجھتے ہیں تو میری بات کی وجہ سے سکھدار کیا کر سکتے ہیں، ایک قوم کو جہالت میں پہنچانے کا چانس ہے۔ کیونکہ میری بات سن کر سیدھا کسی کو بتایا تو وہ لوگ بھی وہ ماننے کے لیے، نہیں تو وہ لوگ بھی وہ سچ سمجھنے کے لیے سمجھنے کی ایک وجہ ہوتی ہے نا، اس لیے کیا ہوتے ہیں، وہ قوم جہالت میں پہنچتے ہیں۔ سکھدار سے سننے والے قوم جہالت میں پہنچتے ہیں۔ سکھدار پہلے سمجھنا ہے میں سچ بولتا ہوں یا نہیں۔ میں اگر نمیمت بولتا ہوں تبھی تو سکھدار سمجھنا ہے وہ فاسق ہے، تو پھر اس کی بات سننے کی ضرورت نہیں، چھوڑ دینا۔ اور یہ نمیمت بولنے والوں کو ہم روکنا ہے، منع کرنا ہے اور اس کو نصیحت دینا ہے۔ اور نمیمت بولنے والوں کو نمیمت بولنے والوں کو ہم کیا کرنا ہے، یہ غصہ کرنا ہے۔ اور تم کیا نہیں کرنا، نمیمت اگر کسی سے سنتے ہیں تم اپنے بھائی کے بارے میں برا نہیں سمجھنا، کیونکہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، سمجھا۔ اور پانچواں جو ہے نمیمت سے تجھے جو منع کیا گیا ہے، نہیں تو نمام کے بعد سے تجھ کو جو بات سے تجھے روکا گیا ہے، نہیں تو اسلام جو بات تجھ کو منع کیا ہے، ایسی بات کو تم پسند نہیں کرنا ہے، سمجھے۔ مطلب نمیمت بولنا، نہیں تو وہ سننا کیا ہے، شریعت کیا نہیں کرتے ہیں، وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسی چیز کو تم بھی پسند نہیں کرنا چاہیے۔ وہی چیز کو تم اسی طرح حکایت بھی نہیں کرنا، جیسے حکی لی کذا و کذا، مطلب مجھے اسی طرح کہا گیا وہ بھی نہیں بولنا، سمجھے۔ ایک آدمی آپ کو اگر کچھ نمیمت بتایا تو پھر وہ قول لے کر تو یہ نہیں بولنا مجھے اسی طرح کہا گیا یہ نہیں بولنا، کیونکہ وہ بولنے سے کیا ہوتا ہے، تو نمام بھی ہوتے ہیں، موتا بھی ہوتے ہیں، مطلب نمیمت بولنے والا بھی ہوتا ہے، غیبت بولنے والا بھی ہوتا ہے، سمجھے۔ مطلب ہم اگر سنا تو کیا نہیں کرنا، نمیمت اور غیبت بولنے والا نہیں بننا۔ جیسے میں سکھدار کو بتایا تو سکھدار وہ کس کو بتایا، جوہر الگویا کو بتایا، تو کبھی سکھدار کیا ہو سکتا ہے، میری بات سن کر اگر وہ اس کو دوسروں کو حکایت کرتے ہیں، مطلب مجھے اسی طرح کہا گیا بولنے سے سکھدار ایک ہی وقت میں غیبت بولنے والا بھی ہوتے ہیں اور نمام بھی ہوتے ہیں، سمجھے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات ہے، ایک واقعہ ہے، ان کے پاس ایک آدمی کے بارے میں کہا گیا ہے، کچھ نمیمت کہا گیا، تو وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ پوچھیں اگر ہم آپ کی بات کی تحقیق کرتے ہیں تو آپ اگر جھوٹا ہے، آپ کی بات میں اگر جھوٹی بات ہے تو آپ یہ آدمیوں میں شامل ہیں، کون سا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سمجھے۔ تم جو بات میرے سامنے رکھا ہے وہ بات اگر جھوٹ ہے تم یہ آیت کے مطابق ہوگا، وَإِن كُنتَ صَادِقًا، اگر تم کیا ہے سچ بولنے والا ہے، فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، مطلب نمیمت کو لے کر گھومنے والا ہے۔ تو اگر اور پھر بھی بتایا تم اگر معافی چاہتے ہو تو آپ کو ہم معاف کریں گے، تو وہ آدمی معافی چاہا اور گیا اور بتایا اور میں کبھی بھی نمیمت نہیں بولوں گا۔ اسی طرح حسن البصری رضی اللہ عنہ فرمائے تم اگر کسی کو نمیمت بولتے ہیں تو وہ آدمی تمہیں سے تمہارے بارے میں دوسروں سے بھی نمیمت سنے گا، نہیں تو نمیمت کہے گا۔ مطلب میں اگر کسی کو نمیمت بولتا ہوں تو میرے بارے میں وہ آدمی دوسروں سے بھی نمیمت سنیں گے، ہے نا۔ مطلب میں سکھدار کو جوہر الگویا کے بارے میں بتایا، نمیمت بتایا، وہ سکھدار کیا کیا، وہ جوہر الگویا کو بتایا، تو جوہر الگویا ضرور کیا کریں گے، میرے بارے میں بھی سکھدار کو سنائے گا، ہے نا۔ تو اسی طرح
اور ٹھیک ہے، ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ سے بھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں جیسے بتایا ویسے کہانی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اتنا بول کے ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.